آئیے نماز عید کا طریقہ سماعت کر لیں۔ نماز عید ادا کی جائے گی، اس کی نیت یہ ہے، نیت کی میں نے نماز عید الفطر ادا کرنی، واسطے اللہ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے یہ کہتے ہوئے آپ، امام صاحب جب تکبیر کہیں گے تو آپ بھی تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو احناف کے اصحاء اور راج مسلک کے مطابق اپنی ناف کے نیچے ہاتھ کو باندھ لیں گے، ٹھیک؟ نیت کے بعد، تکبیر تحریمہ کے بعد اگر آپ یہ نیت نہ کر سکیں تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ صرف اپنے دل میں یہ ارادہ کر لے کہ میں عید الفطر کی نماز اللہ کے لیے اس امام کے پیچھے ادا کروں، صرف دل میں ارادہ کر لیں، نیت ہو گئی۔ اس لیے کہ اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اللہ اکبر کہا جائے گا تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی۔ ثنا پڑھنے کے بعد قرأت سے پہلے، ثنا کے بعد اور قرأت سے پہلے 3 تکبیریں ہوں گی، جو ہمارے معمول میں نہیں ہے، وہ معمول سے ہٹ کر ہے، وہ 3 زائد تکبیریں ہوگی۔ 2 تکبیروں پر اللہ اکبر کہتے ہوئے میں ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر پر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ناف کے نیچے ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے تکبیر ہوگی 3 تکبیر، 2 تکبیروں میں کانوں کی لو تک ہاتھ لے جا کر کے ہاتھ کو 2 تکبیروں میں چھوڑ دینا ہے اور تیسری میں باندھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد قرأت ہوگی، رکوع سجود ہوں گے، جیسے ہم کرتے ویسے ہی کریں گے۔ پھر دوسری رکعت میں قرأت کے بعد، پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 3 تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد 3 تکبیریں ہیں۔ اس میں یہ کرنا ہے کہ تینوں تکبیروں میں کانوں کی لو تک ہاتھ لے جا کر کے چھوڑ دینا ہے۔ یہ 3 زائد تکبیریں دوسری رکعت کی، اور چوتھی تکبیر ہمارے معمول کی تکبیر ہے، وہ تکبیر رکوع کی تکبیر ہے، تو رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ یہ 6 تکبیریں جو زائد ہے یہ واجب ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کبھی امام سے اس میں چوک ہو جائے، بھول ہو جائے، تو امام کو اس پہ ہمیں لقمہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہمیں امام کی متابعت کرنی چاہیے، یعنی کہ امام نے اگر چھوڑ دیا تو ہم نے بھی اسے چھوڑ دینا ہے، اس پہ لقمہ نہیں دیا جاتا، کیونکہ یہ واجب ہے، اور واجب چھوٹ جائے تو پھر امام چلا جاتا ہے فرض کی طرف، قرأت کر رہا ہے تو وہ بھی فرض کی طرف گیا ہے، رکوع کر رہا ہے تو وہ بھی فرض کی طرف گیا ہے، تب اس کو آپ واپس نہیں بلا سکتے اور وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ جو ہے وہ اسی کی مطابقت کریں گے۔ البتہ واجب اگر ترک ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا لازمی ہوتا ہے، لیکن اس پر مسئلہ یہ ہے کہ عیدین اور جمعہ میں سجدہ سہو بڑی جماعت ہونے کی وجہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی عیدگاہوں پر، مسجدوں میں امام سے تکبیر چھوٹ جاتی ہے بھول سے، تو لوگ کہتے ہیں نماز دوبارہ پڑھو، پھر جھگڑا ہونے لگتا ہے، کیونکہ مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ حالانکہ اگر چھوٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ تکبیرات واجب ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ سمجھ گئے نماز کا طریقہ؟ نماز پھر جب دوسری رکعت میں 3 تکبیریں زائد ہوگی، پھر رکوع کر لیا جائے گا، پھر اس کے بعد سجود ہوں گے، اور قاعدہ اخیرہ میں ہم جو تحیات، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ پڑھتے وہ سب پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد جب سلام پھیر دیا جائے گا تو آپ اپنی جگہ پہ بیٹھیں گے، خطبہ سنیں۔ یہاں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خطبہ چھوڑ کر جانے لگتے ہیں، خطبہ سننا واجب ہے۔ آواز خطبے کی آ رہی ہو تو بھی، نہیں آ رہی ہو تو بھی توجہ کے ساتھ سنیں۔ جب خطبہ ہو رہا ہو یا امام کو دیکھیں یا پھر گردن نیچی کر کے بیٹھیں، آپس میں بات کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، چٹائی سے کھیلنا، زمین سے کھیلنا، کپڑوں سے کھیلنا، داڑھی سے کھیلنا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ اور پھر جب 2 خطبے ہو جائیں تو دونوں خطبے کے بعد دعا ہوگی، اور وہ دعا بہت مقبول ہوتی ہے، دل کھول کے مانگیں، کیونکہ جب کریم کہہ رہا ہو، جواد کہہ رہا ہو جو مانگو تمہیں عطا کروں گا، تو پھر مانگتے کیوں نہیں؟ خوب مانگو اللہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب